پاکستان کی اشرافیہ کو آج ایک بڑا جھٹکا لگا ہے جب ایک انقلابی فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز اور سرکاری افسران کو پلاٹ دینے کی سرکاری اسکیم غیر قانونی قرار دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے پچھلے سال 22 نومبر کا محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ دارالحکومت کی خصوصی سیکٹرز میں وفاقی ملازمین اور ججز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی پلاٹ اسکیم غیر آئینی اور عوامی مفاد کے خلاف ہے۔ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں، صرف عوامی مفاد کے لیے ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ججز اور افسران عوام کی خدمت کے لیے ہیں جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنا سکتی۔ ججز سرکاری افسران عوامی مفاد کے خلاف ذاتی فائدے کی اسکیم نہیں بنا سکتے۔ عدالت نے حکم دیا کہ سیکرٹری ہاؤسنگ 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھیں۔ توقع ہے کہ کابینہ اور وزیر اعظم مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے۔ عدالت نے مزید کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اسکیمز اور نظر شدہ پالیسی عوامی مفاد کے برعکس اور آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اشرافیہ کی گرفت اور مفادات کے ٹکراؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، اور اگر آپ وہ لوگ جن کو کہ اس اسکیم میں پلاٹس ملے ہیں، وہ ججز جن کو اس اسکیم میں پلاٹ ملے ہیں، جو سرکاری افسران جن کو اس اسکیم میں پلاٹ ملے ہیں، وہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یقیناً پاکستان میں یہ عمل، اس میں صرف یہ اسکیم ہی نہیں ہے، یہ بات نکلے گی تو بہت بہت دور تک جائے گی، مگر بہرحال یہ ایک بہت میجر قدم ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو ہوا ہے۔ یقیناً یہ تمام اشرافیہ جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس معاملے میں ظاہر ہے کہ فیصلہ آخر ہوگا، مگر بہت بڑی یہ پیش رفت ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ پہلے تو مختصراً ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ یہ ہاؤسنگ اسکیم کیا ہے، اور کیا اس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ملے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ملے ہیں، کس گریڈ کے آفیسرز کو ملے ہیں؟ ایک مختصر ذرا دیجیے ہمارے ناظرین کو اس کا جائزہ۔ کامران صاحب، یہ اسلام آباد میں 90 کی دہائی میں جب یہ سرکاری ملازمین کو پلاٹس دینے کی اسکیم شروع کی گئی تو اس کے بعد یہاں پر ایک لائن لگ گئی، اور تمام ہی جو سرکاری افسران تھے اور ملازمین تھے، اور اس میں جتنے بھی جو طاقتور ترین لوگ تھے ان تمام کو کہاں پر ہے یہ زمین؟ یہ زمین کا پہلے یہ بتائیے کہ یہ زمین کہاں ہے؟ کامران صاحب، یہ مختلف ان کی سکیمز ہوتی ہیں۔ 2 جو سیکٹرز ہیں وہ G12 اور F12 ہیں جو آنے والی سکیمز ہیں۔ اس سے پہلے F14 اور F15 ہیں جو اسلام آباد کے جو سیکٹرز F14 15 ہیں وہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ بھاراکوہ میں بھی ایک سکیم ہے، ایک پارک روڈ پر بھی ہے۔ یہ مختلف سکیمز ہیں، مختلف پاکٹس میں ہیں، لیکن بہت قیمتی زمین ہے یہ۔ یہاں پر کامران صاحب جب یہ پلاٹس دینے کا مرحلہ شروع ہوا تو تمام ہی جو طاقتور ترین طبقے ہیں وہ تمام یہاں پر اس لائن میں لگ پڑے، اور سب کو ہی یہاں پر پلاٹس ملنا شروع ہو گئے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب 2 گروپس بنائے گئے، کہا گیا کہ کیونکہ کچھ لوگ پہلے آتے ہیں تو ان کو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس کے اوپر دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو عمر کی بنیاد کے اوپر دیے جائیں گے۔ تو جب یہ سیکٹر F14 اور F15 شروع ہوا تو اس میں یہ دونوں گروپس آپس میں لڑ پڑے جو یہ پلاٹس لینے کی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ ایک گروپ نے کہا کہ جو ہم پہلے پانے والے لوگ ہیں ہمیں یہ پلاٹس دیے جائیں، جبکہ دوسرا جو عمر کی بنیاد پر جو زیادہ جس کی عمر تھی، جن کو پلاٹس ملتے تھے، جو سینئر لوگ تھے، ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے آپ کو ان کو دینا پڑے گا۔ وہ جب ججمنٹ آئی تو اس کے خلاف جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے بھی اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ساتھ میں جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس نے بھی اپیل کی۔ آج اس اپیل کا فیصلہ جب سنایا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے، تو انہوں نے 64 صفحات پر مشتمل اس ججمنٹ میں کہا کہ ہم نے تمام قوانین کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے تو نہ کسی سرکاری ملازم کا اس کا یہ حق ہے کہ اس کو پلاٹ دیا جائے، نہ کسی جج کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ پلاٹ دیا جائے، اور نہ ہی کسی کی جاب ڈسکرپشن میں جو اس کو جب بھرتی کیا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ حق ہے۔ لہٰذا عدالت نے کہا کہ یہ تمام بندر بانٹ ہے، یہ جو ایک پورا پروسیس ہے یہ خلاف آئین ہے، اس کی نہ کوئی قانون میں گنجائش ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی بھی پروسیجر، کیونکہ لوگوں سے زبردستی زمینیں لی جاتی ہیں اور وہ اونے پونے داموں لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو اشرافیہ ہے اس کو اگر 5 کروڑ کا پلاٹ ہے تو وہ 50 لاکھ میں دیا جاتا ہے۔ اتنے سستے داموں پلاٹس اتنے طاقتور ترین لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ پورا پروسیجر جو ہے عدالت نے کہا کہ یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ اس میں صرف جو ہے وہ ایک چند
مخصوص لوگوں کو نوازنے کی کوشش ہے۔ پہلی بار تو نہیں ہوا نا، یہ یقیناً یہ ہائی لائٹ ہو گیا، یہ تو ایک معمول کا عمل ہے نا کہ پاکستان کی شاید جو قیمتی ترین زمین ہے وہ ادارے نے، سرکاری ادارے نے اپنے آفیسرز کے میں بانٹ دی، مطلب وہ جو کہ جس کی قیمت ہی پاکستان کی جو شاید سب سے زیادہ قیمتی زمین ہو، تو اس اسکیم سے ہی جو لوگ متاثر ہوں گے تو متاثر ہوں گے، اس روش پر، اس ماحول پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا نا، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، اور جو کہ یعنی کہ یکمشت کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی زمین کے مالک بن جاتے ہیں ریٹائرمنٹ پہ، اس پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کامران صاحب بالکل اثر پڑے گا، کیونکہ حال ہی میں جب گزشتہ سال قرآن اندازی ہوئی تھی تو اس میں بہت بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے ججز اور چیف جسٹس صاحبان، سابق چیف جسٹس صاحبان اور موجودہ ججز، بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت بھی اس پاور کوریڈورز میں ہیں، وہ تمام لوگ اس میں بینیفیشریز تھے، ان تمام کے پلاٹس تھے اس ہاؤسنگ سکیم میں جس میں F14 اور F15 ہیں، ان تمام کو ختم کر دیا گیا ہے اس حکم نامے کے بعد، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جو سکیمز ہیں وہ سکیمز ہی غیر قانونی ہیں، لہٰذا ان سکیمز کی بنیاد پر ملنے والے جتنے بھی پلاٹس ہیں وہ چیف جسٹس صاحبان ہو، ججز صاحبان ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا۔ مجھے بتائیے گا اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ایسی شخصیات ہیں جن کو ان جگہوں میں پلاٹ ملے تھے، اور بہرحال اس کا آخری فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے۔ پہلے تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ سپریم کورٹ میں ایسی شخصیات ہیں جن کو ان سکیمز میں پلاٹ ملے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے بہت سے ایسے ججز صاحبان ہیں جو بینیفیشریز ہیں اور جو ان سیکٹرز میں ان کو پلاٹس ملے ہیں جو اس وقت بھی ان کے نام پر ہیں اور وہ الاٹی ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتنا، یعنی کہ ایک پاکستانی کے لیے تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ اس طرح سے یہ پلاٹ بٹنا اور یہ ساری چیز ہونا، اور یقیناً یہ صرف اس عدالت کے ان ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ جیسے میں نے کہا یہ تو ایک بندر بانٹ کیا، ایک لوٹ مار کیا، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے جس میں کہ ایک ایک شخص، ایک ایک افسر، ایک جو شخصیت ہے یہ پاکستانی ہے اس طرح کے، وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ مگر بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ جانا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ بات ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ جو کہ جس کے لوگ اس سے باقاعدہ فیضیاب ہوئے ہیں، وہ اس معاملے کا پھر فیصلہ کرے۔ کامران صاحب، یہ جو پوری ججمنٹ ہے اس میں عدالت نے 3 بنیادی سوال اٹھائے ہیں اور پھر ان کی تفصیل لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ایلیٹ کیپچر لکھا گیا ہے کہ کیسے اشرافیہ جو ہے وہ پورے نظام کو کنٹرول کر لیتی ہے اور پورے جو قیمتی ترین زمینیں ہیں وہ ہتھیا لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد عدالت نے یہ لکھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پورا ریاست کا نظام ہے، وہ تمام لوگ جن کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے، وہ تمام لوگ بینیفیشریز ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے تیسرا جو سوال اٹھایا وہ امپارشیلٹی آف دی جوڈیشری ہے۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ جوڈیشری تمام لوگ ہی اس میں بینیفیشریز ہیں، تو یہ جو عام لوگ ہیں جن کی زمینیں لی جاتی ہیں یا کوئی اس کے ممبرز ہیں یا کوئی کانٹریکٹرز ہیں، وہ تمام لوگ انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ عدالت نے کہا کہ یہ ایک پورا نظام ایسا بنایا گیا ہے جس اہم میں بات عام یہ آدمی ہے کے کہ لیے کچھ بھی کیسے نہیں ہے، صرف یہ اشرافیہ کی افسران ہے۔ یا یہ تمام ادارے اپنے ہی آپ کو فیضیاب کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خود ہی کیسے پالیسی بنا لیتے ہیں، وہ یہ کیسے، اور یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف، اور وہ زمین جو کہ پاکستان کی زمین ہے، پاکستان کی قوم کی زمین ہے، وہ خود اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا عدالت نے۔ ایگزیکٹلی کامران صاحب، یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو عدالت نے ان 64 صفحات پر مشتمل اپنے تفصیلی فیصلے میں بار بار ہر صفحے پر یہ کہا کہ پبلک انٹرسٹ کی بار بار بات کی جاتی ہے، لیکن کہیں پر پبلک انٹرسٹ نہیں، صرف ایلیٹ کیپچر ہے، اور جو تمام افسران ہیں، ججز ہیں، ان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں گے، وہ عوام الناس کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یہاں تو تمام جو اشرافیہ ہے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، اپنے لیے حقوق کریٹ کر رہی ہے اور اپنے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، تو عوام الناس کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ اور عدالت نے اس میں یہ بھی کہا کہ ہم نے جب وفاقی کابینہ اور پرائم منسٹر
کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا تو اس میں بھی وہاں پر بھی ہمیں افسوس ہوا کہ وہاں پر بھی صرف جو ایلیٹ کیپچر ہے ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، نہ کہ پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھا گیا. اور عدالت نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید پرائم منسٹر کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے. عدالت نے کہا کہ سیکرٹری جو ہاؤسنگ ہے وہ 2 ہفتے کے اندر یہ پورا معاملہ ایک بار پھر کابینہ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد کابینہ فیصلہ کرے کہ کیسے یہ ایلیٹ کیپچر اور صرف اشرافیہ کو نوازنے کے لیے اتنا بڑا ایک پورا اسکیم لانچ کی گئی. اور اس اسکیم کے بعد جی بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس پوری گفتگو سے، اور یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ بہت ہی دور رس فیصلہ ہے، اور یقیناً یہ وہ معاملہ ہے جو کہ پاکستانی عوام کے دل کی بات ہے. اور یہ جیسے ایلیٹ کیپچر کا نام لیا گیا ہے، یا کہ پاکستان کی زمین، پاکستان کے عوام کی زمین، قوم کی زمین، اور یہ افسر اور اس میں ججز بھی شامل ہیں، ان کے نام الاٹ ہو گئی. یہ تمام معاملہ بہرحال یہ جانا ہے بھی سپریم کورٹ میں، لیکن اپنے حوالے سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، انقلابی فیصلہ ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر